غیر کی ہم دو ثنا میں نہ اتر جانا کنیز، غیر کی ہم دو ثنا میں نہ اتر جانا کنیز۔ چادر چڑھانے کی منت کے تعلق سے بھی ویڈیو پہلے سے موجود ہے کہ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے کی اگر منت کسی نے مانگی ہے تو یہ لازم نہیں کہ وہ چادر اس کو چڑھائے، منت کو پورا کرے۔ اور ویسے عام صورتحال میں بھی اگر چادر نہیں چڑھائیں گے تو بھی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حاضری اس کی قبول نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ایسا تصور کرتے ہیں یا ان کو کروایا جاتا ہے کہ اگر چادر بولی ہے بیٹے کے پیدا ہونے پہ یا اس بیماری کے دور ہونے پہ تو اس کو چڑھانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ چادر کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے بدلے میں آپ دوسری کوئی چیز اصالِ ثواب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چادر اس لیے تھی کہ جیسے قبر جو ہے وہ ولی کی وہ دیگر قبروں سے ممتاز ہو اور لوگ اس سے فیض یاب ہوں۔ مثلا یہ کہ ایک جگہ پہ کئی ساری قبریں ہیں اور وہاں ایک ولی کی قبر بھی ہے، تو اس پہ ایک چادر ڈالنا اس کی تعظیم کے لیے کہ یہ ولی کی قبر ہے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قبر جو ہے وہ ولی کی ہے، عام مسلمان کی نہیں ہے، تو لوگ وہاں پر فاتحہ خوانی کریں، اپنی دعائیں کریں، اپنی حاجت کریں، پوری کریں۔ تو اس حساب سے وہاں پر چادر چڑھنے کا جو ہے وہ رواج یا علماء نے اس کو لکھا ہے۔ لیکن اب آپ خود سوچیں، کیا کوئی مزار پر چادر چڑھا کر یہ بات بتانے کی، دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ولی کا مزار ہے؟ کیونکہ اب جو ہے نا، یعنی جو اس کا مقصد تھا وہ گنبد سے بھی پورا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ کسی مزار پہ چادر نہ ہو تو اس کو مزار نہ کرے۔ اب تو مزار کا جو نقش ہوتا ہے، یعنی جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے مزار کی، کہ چاروں طرف سے باؤنڈریز ہوتی ہیں اور پھر اوپر ایک گنبد ہوتی ہے، یہ جتنے بھی مشہور مزار ہیں خاص طور سے ہندوستان کے اندر، تو ان مزار کے اوپر چادر نہ چڑھانے سے بھی لوگوں کے اندر ان کا مزار ہونا ہی دل کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ثابت ہے۔ تو اس حساب سے اگر وہاں چادر نہیں بھی چڑھائی جائے گی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور کیونکہ وہاں اب مزار پہ، اکثر مزاروں پہ یہ رواج بھی ہے کہ آپ ادھر چادر چڑھائیں گے ادھر وہ واپس دکان پر بکنے کے لیے آ جائے گی، تو اس سے کوئی ایسا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ چادر چڑھانے ہی سے حاضری قبول ہوگی، یا جس ولی کی مزار پہ چادر چڑھا رہے ہیں وہ خوش ہوں گے، تو پھر ابھی آپ کے علم کی جو ہے وہ کمی ہے۔ لہٰذا یہ کہ ان لوگوں کو، یعنی خرید فروخت والوں کو یہ زیادہ موقع ملتا ہے تو آپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں، اور اس کے عوض میں یہ کہ علماء کی یہ برائی اور غیبت وغیرہ بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ گالی بھی دیتے ہیں کہ یہ لوگ چادریں بند کراتے ہیں یہ اور وہ دوسری چیزیں بھی، مطلب پھر اپنی نفس کی خاطر یہ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چادر چڑھائیں گے نہیں تو آپ کی حاضری قبول نہیں ہوگی۔ مزار کا مزار ہونا، اس کی گنبد اور باؤنڈری اور مزار کا بنا ہوا ہونے ہی سے بتا رہا ہے کہ وہ ولی کی مزار ہے۔ آپ جائیں وہاں دعا کریں، فاتحہ خوانی کریں، قرآن پڑھیں، دوسری درود تسبیح وغیرہ پڑھیں، وہ ٹھیک ہے۔ اور جو چادر کی اگر رقم ہے آپ اس کی وہاں مٹھائی لے کر وہیں کے لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیں اور اس کا ثواب بھی جو ہے وہ صاحب مزار کو بخشیں گے، تو یہ اصالِ ثواب زیادہ بہتر ہے، نہ کہ یہ کہ ادھر آپ نے چادر چڑھائی ادھر وہ چادر واپس آپ کے مزار سے باہر نکلتے ہی دکان پہ آ جائے یا کل تک دکان پہ آ جائے، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ جذبات میں آ کر، لوگوں کے باتوں میں آ کر جذبات میں اس طریقے کی باتیں بولنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو لوگ اس طریقے کی چادر کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بد مذہب یا تو بتا رہے ہوتے ہیں یا پھر دوسری الفاظ جو ہے نا ان کی شان میں بول رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کے معاملے گالی گلوچ کے، اور آپ کے ذہنوں میں بھی جو ہے زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بد ظن کرتے ہیں علماء کے خلاف۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یعنی ایسے بدبخت لوگوں سے بھی بچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی علماء کو اس معاملے میں یا کسی کو بولنے والے کو اس طریقے کی گالی گلوچ سے اگر وہ کام لیتا۔ باقی چادر اب نہ چڑھائیں، اصالِ ثواب کریں، مٹھائی وغیرہ لے جا کے بانٹ دیں، کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جو وہ راضی ہوں گے وہ اصالِ ثواب ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، نہ کہ وہ چادر۔ اور اب چادر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مزار پہ اتنی چادریں موجود ہوتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ہاں مزار ہے، آپ اس کے اوپر لادنے کی منوں کے حساب سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جان سید سعادت ہے کوئی کھیل نہیں، جان سید سعادت ہے کوئی کھیل نہیں،
پہلے ایمان کی حفاظت ہے